بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ تقریباً کوئی 11 مہینے ہونے کو ہے جب 9 مئی کا یہ سانحہ ہوا، یہ واقعہ ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف روز اول سے یہ دعویٰ رکھتی ہے کہ 9 مئی کا واقعہ انہوں نے نہیں کیا، بلکہ انہیں ٹریپ کیا گیا اور وہ اس کی انکوائری چاہتے ہیں۔ دو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں 9 مئی کے حوالے سے، اس پہ آج بات کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب 9 مئی کی تحقیقات کرانے جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے ذریعے پشاور ہائی کورٹ کو ایک خط لکھا جائے گا اور اس خط میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے درخواست کی جائے گی کہ وہ ان کے لیے 9 مئی کی انکوائری کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں یا اس کی انکوائری کی جائے۔ وہ ایک جج بھی ہو سکتا ہے، 2 یا 3، جتنے بھی ہوں گے وہ ثوابدید چیف جسٹس کو دی جائے گی۔ کم سے کم پشاور ہائی کورٹ کا جو جوریڈکشن ہے، جو علاقہ ہے، اس کے اندر اس کی انکوائری ہوگی۔ پشاور کے اندر کس نے یہاں پہ توڑ پھوڑ کی یا قلعہ بالا حصار کے باہر سڑکیں بند کی، ریڈیو پاکستان کی عمارت کو جلایا، یہاں پر جو مویشی تھے انہیں جلایا گیا، چارسدہ کا جو انٹرچینج ہے اسے جلایا گیا، چکدرہ کا جو موٹر وے انٹرچینج ہے اسے جلایا گیا، دیر کے اندر جو مختلف جگہوں پر فورٹس تھی اس کے اوپر حملہ کیا گیا، وہاں پہ تعلیمی اداروں کو جلایا گیا۔ مردان کے اندر جو پنجاب ریجمنٹ ہے اس کے باہر جو پتلے لگے تھے وہ کس نے توڑے، وہاں پر ان املاک کو کس نے نقصان پہنچایا۔ بنو کے اندر کس نے کینٹ کے اندر گھسنے کی کوشش کی، وہاں پہ نقصان پہنچایا۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں کے اندر، چاہے وہ کوہاٹ ہے، نوشہرہ ہے، ڈی آئی خان ہے، خیبر پختونخوا میں غرض جس جگہ پر جو سانحہ ہوا، جو واقعہ ہوا، اس سب کی انکوائری کرائی جائے گی جوڈیشل کمیشن سے، اور پشاور ہائی کورٹ وہ فیکٹ فائنڈنگ کرے گا کہ کون کون اس میں ملوث تھا۔ یہ طریقہ کار اپنایا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور وہ یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ 9 مئی کے جو اصل لوگ تھے ان کو سامنے لایا جائے گا۔ ہم تو اس میں نہیں ہیں۔ اب اصل لوگ کون ہیں؟ وہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ان کی مخالف جماعتوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، ان جماعتوں کے لوگ تھے یا عام لوگ تھے، وہ سب کے سامنے آ جائے گا۔ ساتھ ہی ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت نہیں تھی تو انصاف لائرز فورم بار بار پشاور ہائی کورٹ میں درخواستیں جمع کرا رہے تھے کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے لوگوں کے خلاف کتنے کیسز ہیں۔ علی امین گنڈاپور کے خلاف، عاطف خان کے خلاف، تیمور جھگڑا کے خلاف، شکیل خان کے خلاف، جتنے لوگ بھی ہیں پورے صوبے کے اندر۔ شروع میں تو پرویز خٹک صاحب اور محمود خان صاحب بھی تھے، لیکن بہرحال جتنے بھی لوگ ہیں ان کے خلاف کتنے کیسز ہیں، ہمیں ان کیسز کی ڈیٹیل دی جائے، اور وہ ڈیٹیل انہیں نہیں ملتی تھی۔ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ابھی تک جو آئی ایل ایف کو ڈیٹیلز ملی ہیں خیبر پختونخوا میں، وہ تقریباً کوئی 500 کے قریب مقدمات ہیں جو کہ درج ہوئے ہیں، جس میں 780A کی دفعات بھی لگی ہوئی ہیں اور مختلف دفعات لگی ہوئی ہیں، اور وہ 9 مئی سے متعلق بہت زیادہ مقدمات ہیں جو اس میں شامل ہیں۔ 9 مئی کے بہت سے لوگ ہیں جن کو ملٹری کورٹس کے اندر بھیجا جانا تھا، وہاں پہ ان کا ٹرائل ہونا تھا، وہ بھی رکا ہوا ہے۔ لیکن جتنے بھی لوگ ہیں، ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ان کی تعداد تقریباً کوئی 2000 سے زائد ہے۔ 500 سے زائد مقدمات ہیں، 2000 سے زائد ان میں لوگ ہیں۔ یہ آئی ایل ایف کے پاس جو تھوڑا بہت ڈیٹا اکٹھا ہوا ہے، ابھی تک وہ حتمی نہیں ہے۔ اب خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت آ گئی ہے، تو صوبائی حکومت نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو یہ ٹاسک سونپا ہے کہ وہ بتائے کہ کہاں کہاں پر 9 مئی سے متعلق کتنے مقدمات درج ہیں۔ ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں، تمام ڈی پی اوز نے اپنی یہ ڈیٹیل جمع کرا دی ہے اور آئی جی آفس کے پاس ڈیٹیل آ گئی ہیں، اور انہی کے مطابق یہ مقدمات تو بہت زیادہ ہیں، 600-700 کے قریب مقدمات ہیں، لیکن ان مقدمات کے اندر جو ڈیٹیلز ہیں وہ مختلف ہیں، یعنی جو لوگوں کو نامینیٹ کیا گیا ہے وہ مختلف ہے۔ ایک ہی شخص جو ہے وہ 4-5 مقدمات میں نامینیٹ ہوا ہے، کچھ جگہوں پر کسی کو بھی نامینیٹ نہیں کیا گیا ہے، اور گمنام سی ایف آئی آر ہیں۔ تو اگر فوکس کیا جائے متعلقہ ایف آئی آرز کو، تعداد تقریباً وہی 500-600 کے قریب بنتی ہے، اور جو لوگ ہیں ان کی تعداد بھی کوئی 2000 سے زیادہ ہے، وہ سامنے آئے ہیں۔ ان میں پی ٹی آئی کے ورکرز بھی ہیں، لیڈرز بھی ہیں، سابق وزراء اور ایم پی ایز بھی شامل ہیں، اور عام لوگ بھی شامل ہیں جو کہ اس وقت موجود تھے۔ سرکاری ملازمین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، وہ بھی اس کے اندر نامینیٹ کی گئی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان تمام ایف آئی آرز کو ختم کرے گی، ان مقدمات کو ختم کرے گی۔ 2 طریقے ہیں، ایک تو جو سی آر پی سی 169 ہے اس کے تحت مقدمہ ختم ہوتا ہے، اور پھر ایک اور طریقہ ہے جو اب اپنایا جائے گا۔ جو طریقہ کار پرانا والا ہے
یا ایک آسان طریقہ کار ہے جو کہ بہت زیادہ اختیارات ہے تفتیشی آفیسر کے پاس، وہ یہ ہے کہ جب کوئی ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو 14 دنوں کے اندر اس نے متعلقہ مجسٹریٹ کے پاس چالان جمع کرانا ہے۔ 14 دن کے اندر اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جی میرے پاس جو ایف آئی آر آئی تھی اس میں اتنے ایویڈنسز نہیں ہیں کہ میں ان متعلقہ نامینیٹ لوگوں کے خلاف یہ کارروائی کروں یا یہ کیس آگے لے کے چلوں، تو وہ ایف آئی آر وہاں پہ ختم ہو سکتی ہے، ایبالش ہو سکتی ہے، اور وہ متعلقہ مجسٹریٹ کو درخواست کرے گا اور وہ اس کو ختم کر دے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دی جائے اور وہ مقدمات ختم کیے جائیں۔ یہ بہت کم سکوپ ہے اور بہت کم ہوتا ہے، لیکن جو مؤثر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت، کیونکہ یہ ایف آئی آر حکومت کی جانب سے ہوتی ہے، پولیس کی جانب سے ہوتی ہے، تو وہ وہاں پہ یہ پلی لیتی ہے جا کے عدالت کے اندر کہ ہمارے پاس یہ مقدمہ درج ہوا تھا سال پہلے، مہینہ پہلے، جب بھی اس کیس کے اندر اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ ملوث نہیں ہیں، ہمارے پاس ایویڈنسز نہیں ہیں، تو ہم اس کیس کو ختم کرنے کی استدعا کرتے ہیں اور وہ کیس اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہے۔ صوبائی حکومت اب اس راستے کو اپنائے گی کہ وہ اسی طرح سے جائے گی۔ جو محکمہ قانون ہے، پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ سرکاری کیسوں کو لے کے چلتا ہے، وہ جائے گی متعلقہ عدالت کے اندر یہ پلی لے گی کہ ہم اس کیس میں اب مدعی ہیں ہی نہیں، یہ کیس اب یہاں پہ سٹینڈ نہیں کرتا ہے، لہٰذا اس کیس کو ختم کیا جائے، ایف آئی آر کو ایبالش کیا جائے۔ اور یہ ایف آئی آر ایبالش ہو سکتی ہے، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا مئی 2019 میں ایک واقعہ ہوا تھا خڑ کمر کا، شمالی وزیرستان کا، وہاں پہ محسن داوڑ اور علی وزیر صاحب کو نامینیٹ کیا گیا تھا، ایک ایف آئی آر میں 780 بھی لگی تھی، اور جب کوئی تقریباً 1.5 سال کے بعد یہ کیس چلتا رہا، 1.5 سال کے بعد حکومت نے عدالت میں یہ پلی لے لی کہ وہ اس کیس کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے اور اس کیس کو ختم کیا جائے، تو اس معاملے میں بھی وہ ایف آئی آر ختم ہو گئی تھی اور پھر وہ کیس آگے نہیں بڑھا تھا۔ تو ماضی میں ایسے بہت سے ہمارے پاس پریسیڈنٹ موجود ہیں کہ اسی طرح سے درخواست دی جاتی ہے، وہ کیس آگے چلتا ہے اور پھر وہ کیس ختم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے 9 مئی کے حوالے سے جو مقدمات ہیں، چاہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب کے ہیں یا ان کی کابینہ کے ممبران کے ہیں یا سابق وزراء کے ہیں یا ان کے ورکرز کے ہیں، وہ تمام ختم ہوں گے۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے اپنی پہلی تقریر کے بعد ایک ہفتے کا الٹیمیٹم دیا تھا کہ تمام پولیس جو ہے وہ غیر قانونی ایف آئی آر ختم کر دے، لیکن پولیس کے بس کی تو نہیں تھی، تو اس میں ابھی تک ہماری اطلاعات یہ ہے کہ کوئی بھی ایف آئی آر ختم نہیں ہوئی ہے۔ اب خیبر پختونخوا کا محکمہ قانون، ایڈوکیٹ جنرل آفس یا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ، وہ اس کیس کو لے کے چلے گا۔ جتنے بھی مقدمات درج ہوئے ہیں ان تمام مقدمات کی پیروی نہیں ہوگی اور عدالت میں یہ پلی ہوگی کہ جی ہم ان مقدمات سے اب پیچھے ہٹتے ہیں، ہمارے پاس اس مقدمے میں کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا عدالت اس مقدمے کو ختم کرے۔ تو 9 مئی کے حوالے سے جتنے بھی لوگ اس میں ملوث تھے یا اس ایف آئی آر میں نامینیٹڈ تھے ان تمام کو فری ہینڈ مل جائے گا۔ ایک تو یہ سٹیپ ہوگا، اور دوسرا پھر جب انکوائری ہو جائے گی تو اس انکوائری کے تحت جن جن لوگوں کو نامینیٹ کیا جائے گا، صوبائی حکومت ان کے خلاف پھر مقدمات درج کے کارروائی کا آگے بڑھائے لے جائے گی، اور پھر وہ ہائی کورٹ میں ہوتا ہے یا لوور کورٹ میں ہوتا ہے، وہ مقدمات ہوں گے۔ تو 9 مئی کی جب یہ برسی ہوگی یا سال پورا ہوگا، اینیورسری ہوگی، تو ہمیں اس 9 مئی کے اوپر پچھلے 9 مئی سے متعلق بہت سے نئے سرپرائز دیکھنے کو ملیں گے۔